السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو آنکھ مچولی چل رہی تھی، آپ تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ حتمی طور پہ کابینہ نے ان کو کالعدم قرار دے کر ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل کر دیے، جہاں سے حتمی فیصلہ آنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے جو صوبائی اسمبلیوں میں ارکان ہیں وہ بھی ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اور ممبران اسمبلی نہیں رہیں گے۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، 20 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ ہے جو حکومت پاکستان سے سوال پوچھے گئے ہیں، وہ گزشتہ کل سامنے آیا۔ وہ میں آپ کے سامنے 20 کے 20 سوالات رکھوں گا، بڑے جینون سوالات ہیں اور ان کے جوابات آنے چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی جتنا مرضی بڑا جرم کسی نے بھی کیا ہو، اس کو عدالت کے اندر پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا موقف سامنے رکھے، اس کے بعد اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ جبکہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ حکومت نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے تحریک لبیک کو کالعدم جماعت قرار دے دیا، دہشت گرد جماعت قرار دے دیا۔ تو یہ 20 سوالات تحریک لبیک کی جانب سے پوچھے گئے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو واقعی وزن رکھتے ہیں اور جن کے جوابات آنے چاہیے۔ تو 20 سوالات کیا ہیں؟ بغیر کسی تبصرے کے میں 20 سوالات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ ان سوالات کو دیکھیے گا اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا اور سوچیے گا کہ حکومت کی طرف سے کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے ان سوالوں کے جواب میں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا وزارت داخلہ اپنے مجاز آفیسر کے نام لکھے بغیر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کس قانون کے تحت؟ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا، اس کے اوپر کسی آفیسر کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ اسی بارے میں سوال کیا گیا۔ دوسرا سوال ہے، تحریک لبیک پاکستان کو غیر قانونی طور پر کالعدم قرار دینے کے نوٹیفیکیشن کی کاپی تحریک لبیک پاکستان کو کس ڈاک کے ذریعے بھیجی گئی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو اس فیصلے کی کاپی، اس نوٹیفیکیشن کی کاپی ضرور بھیجی جاتی ہے۔ تحریک لبیک نے کہا ہے کہ ہمیں تو اس کی کاپی موصول نہیں ہوئی۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ کیا تھا کہ حکومت فرانس کا سفیر ملک بدر کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں بل مسودہ 20 اپریل 2021 تک پیش کرے گی؟ چوتھا سوال یہ ہے، کیا وفاقی وزیر داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد کیا ہے؟ یہ بتا دوں کہ شیخ رشید نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ میری لبیک کے کسی سربراہ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کسی کمیٹی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ جو معاہدہ 20 اپریل کے حوالے سے تھا اس کے اندر شیخ رشید کے دستخط موجود ہیں۔ یہی سوال پوچھا گیا لبیک کی جانب سے۔ پانچواں سوال یہ ہے، کیا وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کو غیر قانونی طور پر گرفتار نہیں کیا؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے میں کس عدالت میں پیش کیا؟ بڑا جینون سوال ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق کسی بھی مجرم کو گرفتار کرنے بعد 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے اندر پیش کیا جانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ سعد رضوی کو پیش نہیں کیا گیا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی کی غیر قانونی گرفتاری کے رد عمل پر پرامن احتجاج کرنے والوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ آٹھواں سوال یہ ہے، تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے اور تحریک پر پابندی لگانے کے لیے غیر قانونی ارادے کو پورا کرنے کے لیے پولیس کو کس نے حکم دیا تھا کہ پولیس ایمبولینس پر حملہ کرے اور ایمبولینس کے شیشے توڑے، موٹر سائیکلوں کو ڈنڈے مار کر نقصانات پہنچائے؟ یہ ویڈیو سامنے آئی تھی۔ نوواں سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر، نائب امیر یا مجلس شورا کے کسی رکن نے کوئی بیان دیا کہ سرکاری املاک یا کسی اسپتال کو نقصان پہنچائے؟ تحریک لبیک پاکستان۔ 10واں سوال، کہ امیر، نائب امیر یا مجلس شورا کے کسی رکن نے کوئی بیان دیا کہ پولیس پر تشدد کیا جائے؟ تحریک لبیک پاکستان کے امیر، نائب امیر یا مجلس شورا کے کسی رکن نے کوئی بیان دیا کہ ایمبولینس کو راستہ نہ دیا جائے یا میڈیکل سپلائی کو روکا جائے؟ 12واں سوال یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کے پرامن احتجاج میں کوئی شرپسند عناصر پولیس کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنائیں تو کیا اس بنا پر تحریک پر پابندی لگانا غیر قانونی اقدام نہیں ہے؟ یعنی بالکل جنون سوال ہے کہ تحریک کے امیر نے، نائب امیر نے یا مجلس شورا کے کسی ایک رکن نے بیان دیا ہو کہ پولیس کو آپ تشدد کا نشانہ بنائیں، ایمبولینسز روکیں، میڈیکل سپلائی کاٹ دیں؟ کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اچھا جی، 13واں سوال یہ ہے، کیا پولیس نے سڑک پر کھڑے شخص کو پکڑ کر سڑک پر ہی ڈنڈے مار مار کر شہید نہیں کیا؟ بالکل جنون سوال ہے۔ کیا الیکٹرانک میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان کے سینئر عہدیداروں کی اپنے احتجاج کرنے والے کارکنان کو پرامن رہنے کی اپیل کی ویڈیو دکھائی گئی؟ بڑا جنون سوال ہے کہ تحریک لبیک کے جو سینئر عہدیدار تھے ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی کہ آپ پرامن رہیں، کسی پر تشدد نہ کریں، املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے وہ ویڈیوز کیوں نہیں چلائیں؟ اچھا جی، 15واں سوال ہے، تحریک لبیک پاکستان کے لاہور میں مرکزی دھرنے سے مجلس شورا کے رکن
मौलाना फ़रूकुल हसन के बयान को मीडिया पर नशर किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं। ये वीडियो थी, फ़रूकुल हसन साहब ने कहा था कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इन पर कोई भी तशद्दुद ना करे, वो सरकारी मुलाजिम है, वो अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। 16वां सवाल ये है, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज करने वाले कारकुनान ने पुलिस को खाना और पानी पेश नहीं किया? ये भी वीडियो सामने आई थी कि पुलिस वालों को वो खाना दे रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। 17वां सवाल ये है, पुलिस की सीधी फायरिंग से तहरीक के 20 से ज़ायद कारकुनान शहीद हुए, 100 से ज़ायद जख्मी हुए, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं की गई। सवाल यह है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को किसने हुक्म दिया कि तहरीक के जख्मियों की पुलिस के खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट जारी ना की जाए? 18वां सवाल यह है, पुलिस ने अवाम की अमलाक को दानिस्ता तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया? 18वां सवाल यह है, क्या पुलिस ने अवाम की अमलाक को दानिस्ता तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया ताकि उस नुकसान की जिम्मेदारी तहरीक लब्बैक पर डाली जा सके? 19वां सवाल यह है कि बकौल वज़ीर दाखिला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किए जाने वाले मुआहदे को तस्लीम कैसे किया और 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट के जरिए फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान करके दोबारा मुआहदा क्यों किया? 20वां सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मज़हबी अमूर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए जाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की? 20 के 20 सवाल आपके सामने रखे हैं, बड़े जेन्युइन सवाल है, खुसूसन जो मेरे दिल को लगे कि अगर तहरीक लब्बैक दहशतगर्द जमात थी तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनके साथ बार बार मुआहदात क्यों किए? दूसरा, अगर मुआहदात कर लिए थे तो फिर हुकूमत की तरफ से उसकी खिलाफ वर्जी क्यों की गई? खिलाफ वर्जी भी हो गई थी, एहतजाजी धरना शुरू हो गया था, तो किसी अमीर का, नायब अमीर का या मजलिस शूरा के किसी एक रुकन का बयान दिखा दे जिसमें उन्होंने कहा हो कि पुलिस पर हमला करें, अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। और अगला जो बड़ा जेन्युइन सवाल है कि ऐसी वीडियो सामने आई थी, फ़रूकुल हसन साहब ने कहा था कि ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, उनकी जानिब से पुलिस वालों को पानी दिया गया, खाना दिया गया, और जो मरकज़ी शूरा के अरकान हैं उनकी तरफ से कोई वायलेंस का हुक्म या कोई अमली मुजाहरा देखने को नहीं मिला। तो फिर कौन लोग थे जिन्होंने लब्बैक के सफ़ों में शामिल होकर जो है अमलाक को नुकसान पहुंचाया, और उनकी बुनियाद पर पूरी लब्बैक को बैन कर दिया गया? हुकूमत को चाहिए कि इन 20 सवालों के तहरीरी जवाबात, अगर वाकई उनके पास जवाबात हैं तो लब्बैक वालों के मुंह पर मारें और बताएं कि जी वाकई आपको बैन किया जाना था। अगर जवाबात नहीं है उनके पास, और मैं समझता हूं कि जेन्युइन सवालात हैं, अगर जवाबात हैं तो दें, अगर नहीं है तो फिर वो तस्लीम करें कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही उनको बैन कर दिया, वरना इससे ज़्यादा जुर्म तो शेख रशीद साहब ने खुद कहा था, मार दो, जला दो, घिरा दो, मैं मुल्क को आग लगा दूंगा, और इमरान खान साहब ने भी कहा था मैं मुल्क बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। बहरहाल 20 सवालात हैं, इनके जवाबात आने चाहिए। आपके ज़हनों में इनके कोई जवाबात हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा।